بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ آج کا ہمارا اسلامک تھیالوجی کا یعنی علم کلام کا تیسرا سیشن ہے، اور آج کا مین عنوان اور سوال یہ ہے کہ دینی تحقیقات کیوں ضروری ہیں۔ سوال دین کے متعلق تحقیق کیوں ضروری ہے، اور اس کے ساتھ دوسرا اہم سوال ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کیوں ضروری ہے۔ چونکہ بیان کیا ہم نے کہ علم کلام دینی علوم میں سے ایک علم ہے، اور جب ہم نے علم کلام پہ آ کر پہلے سیشن میں کچھ سوالات اٹھائے تھے، یہ سوالات اٹھتے ہیں، ان کے جواب جاننا ضروری ہیں۔ لیکن چونکہ یہ علم کلام دین کا ہی حصہ ہے، تو پہلا سوال ہے دین کے متعلق دینی تحقیق کی جانب آنا کیوں ضروری ہے۔ ممکن ہے جیسے ہم پریکٹیکل لائف جی رہے ہیں تو زیادہ توجہ ہم اپنے دین کی جانب، دینی تحقیقات کی جانب توجہ بہت کم لوگوں کی ہوتی ہے۔ گنے چنے لوگ ہوتے ہیں پہلے مرحلے پہ کہ کوئی دینی زندگی جینا چاہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو پیورلی دیندار ہونے کے ناطے زندگی جی رہے ہوں، اور پھر اس میں بہت ہی اعداد و شمار کے مطابق گنے چنے لوگ ہوتے ہیں جنہیں شوق و ذوق ہو تحقیقات اور مطالعات کا، اور اکثر بے رجحانی رہتی ہے دین کے متعلق کہ کوئی خاص دینی تحقیقات پہ توجہ نہیں دی جاتی، اور کنسپٹ یہ پایا جاتا ہے کہ اگر اس جانب تعلیم حاصل کرنے آئیں گے تو ملے گا کیا، فیوچر کیا ہوگا، بچوں کا مستقبل کیا ہوگا۔ چونکہ دین تو ایک وسیع سمندر کی طرح ہے، جتنا اسے جانتے چلے جائیں گے انسان کی تعلیمی پیاس بڑھتی چلی جائے گی، جتنی تحقیق بڑھے گی سوالات مزید بڑھیں گے، جتنا سوال بڑھے گا اور مزید تحقیق کرنا پڑے گی، اور نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ۔ جبکہ اس کے برعکس نیچرل سائنسز میں آپ چلے جاتے ہیں تو ایک لمیٹڈ ٹائم ہے، معلوم ہے 6 مہینے کا ڈپلوما آپ نے لینا ہے، 2 سال کا کورس کر لینا ہے، 4 سال کا کورس کیا ختم، ڈگری لے لی، اور ایک ہاتھ میں آ جاتی ہے چیز جس سے آپ کا اپنا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا فیوچر سیکیور ہو جائے گا، مستقبل ہمارا محفوظ ہو جائے گا۔ لیکن دین میں ایسا نہیں ہے۔ دینی تحقیقات میں آنے سے پہلے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں فائدہ کیا ہوگا، ہمیں ملے گا کیا۔ یعنی توقع یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ جس طرح ہم سکلز سیکھ کر کچھ ارننگ کے ٹولز لے لیں گے، اکٹھے کر لیں گے، شاید دین بھی کوئی ایسے ہی ہمارے ساتھ عطا کرے گا کہ ہمارے لیے ارننگ کے لیے کچھ ہو جائے۔ ایسے نہیں ہے۔ اس کا بیسک جو ہے ہمارا دینی تحقیقات کا اہم نقطہ اہم فائدہ شخصیت بنانا ہے۔ اگر ایک پختہ شخصیت کے آپ مالک ہیں تو آپ کسی بھی میدان میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر میچورڈ انسان نہیں آپ، چاہے جتنی مرضی سکلز آپ سیکھ لیں، ارننگ کے کچھ وسائل تو بنا لیں گے آپ، لیکن آپ پریکٹیکل لائف میں اپنی زندگی میں جب آئیں گے اور کئی جگہوں پر فیصلے لینے میں غلطیاں کریں گے۔ سکلز آپ نے سیکھی ہیں، کئی ڈپلومے لے لیے، لیکن اندر سے شخصیت کو جب تک پختگی نہیں ملی تب تک عملی زندگی جینا بہت بیہودہ لگتا ہے۔ سکلز ہیں مگر دھکے کھا رہا ہے، سکلز ہیں مگر اعتماد بے نفس نہیں ہے، سکلز ہیں مگر ضروری احترام حاصل نہیں کر پا رہا معاشرے میں۔ وہ سکلز کس کام کی ہیں؟ ہاں پیسہ کمائے گا، پیٹ پالے گا، لیکن جو اس کی پرسنالٹی کو احترام اور اعتماد چاہیے تھا وہ حاصل سکل سے نہیں ہوتا۔ دین وہ بیس ہے جو آپ کی شخصیت میں میچورٹی لے کر آتا ہے، اور یہیں سے ہم شروع کرتے ہیں
کہ دین کی تحقیق میں آنا کیوں ضروری ہے، چند ایک مقدمات ہیں، وہ نوٹ کریں آپ، انہیں کو لے کر آگے بڑھتے ہیں کہ انسان نیچرلی، فطری طور پر انسان کمال چاہتا ہے ایسا؟ ہر انسان کمال چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے، زندگی میں آسائش چاہتا ہے، زندگی میں بہتری چاہتا ہے کہ سب سے آگے جاؤں میں۔ اب ضروری نہیں کہ آپ نے جو کمال طے کیا ہے وہی کمال ہو، لیکن ایک کمال کا کانسیپٹ ہے، ہمیں بہتر ہونا ہے، دوسروں سے اچھی زندگی جینی ہے، دوسروں سے بہتر کامیابیاں حاصل کرتے اس دنیا کو آباد کرنا ہے۔ اور جو بھی ہو، ایک کسان ہے، کسان کاشتکاری کرتے ہوئے چاہتا ہے کہ 6 مہینے کے بعد اچھی فصل اٹھا لے۔ ایک تاجر ہے، کہیں پر انویسٹ کی ہے اس نے اپنا مال، تو چاہتا ہے کہ آگے اس سے مزید پرافٹ لے۔ ایک سیاستدان ہے، ہر آئے دور میں چاہتا ہے بہترین پوسٹ تک چلا جائے۔ ہاں، کمال ہر انسان چاہتا ہے، کسی کا کمال پوسٹ میں ہے، کسی کا کمال مال میں ہے، کسی کا کمال پراپرٹی میں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ مسلم ہے کہ ہر انسان کی نیچر میں یہ موجود ہے بات کہ اسے کمال چاہیے۔ دوسری بات، انسان فطری طور پر حقیقت کی جستجو چاہتا ہے۔ ہے ایسا؟ اگر کہیں پر کوئی سوال پیش آ جائے کہ یہ کیا ہے، کیوں ہوا ہے، تو انسان کو کھوج لگ جاتی ہے نا، کہ جستجو کرے اور حقیقت جانے۔ یہ بھی فطری ہے، کسی کا سکھایا ہوا نہیں ہے، کسی کو سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ ہمیں آ کر کوئی بتائے بھی آپ کو ہمیشہ حقیقت کی جستجو چاہیے۔ چھوٹا سا بچہ جب زبان کھولتا ہے اپنے ماں باپ سے پہلے سوالوں کی بھرمار شروع کر دیتا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، ایسے کیوں ہے۔ شروع سے انگیزہ، جذبہ پایا جاتا ہے حقیقت جاننے کا۔ تیسرا پوائنٹ، فطری طور پر انسان نفع طلب ہے، منفعت چاہتا ہے نا ہر انسان، نفع چاہیے، نقصان کی جانب کوئی نہیں بڑھتا۔ یہ کوئی نہیں چاہتا کہ میں اپنا نقصان کروں، جاہل بھی نہیں چاہتا، ایک پاگل بھی نہیں چاہتا کہ میں اپنا خود سے نقصان کروں۔ جو ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہمیں فائدہ حاصل ہو۔ اور چوتھا پوائنٹ ہے اس کا آخری، انسان نقصانات سے بچنا چاہتا ہے۔ یہ عقلی بھی ہیں اور فطری بھی ہیں۔ عقل بھی ان پوائنٹس کو مانتی ہے، گواہی دیتی ہے، اور انسانی فطرت بھی اسی چیز کا تقاضا کرتی ہے۔ اب آئے وہ پہلا سوال کہ اگر ہم یہ دین کے، انسانی زندگی کے یہ 4 فطرت کے 4 تقاضے دیکھ لیں تو ان کا دین کے ساتھ کیسے ریلیٹ کریں گے آپ؟ دین وہ حقیقت ہے کہ جس کا دعویٰ ہے میں انسان کو کمال تک پہنچا سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، ہر انسان نقصان میں، خسارے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر نقصان اور خسارے سے وہ بچے گا جو ایمان لے آئے گا، جو عمل صالح بجا لائے گا۔ نقصان سے بچنے کا دینی دعویٰ، دین کا یہ دعویٰ ہے کہ ایمان
اور عمل صالح آپ کو نقصان سے بچاتا ہے۔ یہ دین کی طرف سے ہمیں کہا گیا ہے کہ اگر آپ کمال تک جانا چاہتے ہیں، نقصان سے بچنا چاہتے ہیں، تو راستہ یہ ہے ایمان اور عمل صالح کا۔ اور ایمان کی بات ہو چکی کہ ایمان کا تعلق ہے عقائد کے ساتھ۔ ایمان کا تعلق آپ کے بلیفز کے ساتھ۔ ایک جانب وہ دعویٰ ہے، اور دوسری جانب طول تاریخ میں آپ دیکھتے ہیں انسانی فطرت دینداری کی گواہ ہے۔ اب نو میٹر کہ ان کا دین حق تھا یا باطل، مگر دینداری رہی ہے تاریخ انسانیت میں۔ چاہے کوئی انڈیا کی سرزمین پر گو ماتا کو پوجا کر رہے ہے، تو اس کا وہ گو کیا، اس کی گائے خدا ہی جلوہ ہے۔ کوئی کرشن کوئی شیوا کو مان رہا ہے تو انہیں خدا مان رہے۔ کوئی بت کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی سورج کی پرستش کر رہا ہے، تو عبادت کا جذبہ اس کی فطرت میں پایا جاتا ہے۔ ابھی یہ طے نہیں کرنا کہ کس کی عبادت غلط ہے کس کی ٹھیک ہے، مگر عبادت کا جذبہ انسان کی فطرت کا طول تاریخ میں حصہ رہا۔ پس ایسے امور کو فطری کہا جائے گا کہ جو امور ہمیشہ انسانوں کے بیچ میں رہے ہیں۔ جو عادات بدلتی ہیں انہیں آپ فطری نہیں بولتے۔ جو خصوصیات جو ایٹریبیوٹس ہمیشہ انسانوں میں برابر پائی جاتی ہیں وہ فطری کہی جاتی ہیں۔ چاہے فزیکل ڈیمانڈ سے آپ دیکھ لیں، چاہے اسپرچویلٹی کی ڈیمانڈز آپ دیکھ لیں۔ جب سے انسان پیدا ہوا ہے فزیکلی اسے بھوک کا احساس ہے، پیاس لگتی ہے، اسے وہ نیڈز چاہیے جو یہاں سے ضروریات کو پورا کر سکیں۔ تو کوئی ایسا زمانہ بیچ میں نہیں گزرا جہاں پر انسان بھوک اور پیاس کے احساس سے بے نیاز رہا ہو، کہے میں انسان ہوں زندہ ہوں لیکن مجھے بھوک پیاس کا احساس نہیں ہے۔ ایسے نہیں کہہ سکتا انسان۔ ہاں عادات بدلتی ہیں، ایک بہت ہی خوش مزاج ہوگا، ایک بہت ہی مذاق کرنے والا ہوگا، ایک بہت ہی ہمیشہ افسردہ غمگین ہوگا۔ یہ عارضی حالات ہوتے ہیں، فطرت میں بدلاؤ نہیں آتا، فطرت میں کبھی تبدیلی نہیں آتی۔ کبھی نہیں بدلتی فطرت آپ کی۔ لیکن فطرت جسے آپ فطرت بولیں، یہاں پر پھر ایک فرق ہے کہ بعض چیزیں انسان کی فطرت سے مربوط نہیں ہوتی اور انسان انہیں چینج کر سکتا ہے۔ لیکن فطرت ہے کیا؟ فطرت کسے بولتے ہیں؟ اور یہ بہت علمی مسئلہ ہے فطرت کا۔ فطرت کیا ہے؟ فطرت یعنی انسانی خلقت کا پروگرام کے الہی پروگرام کے مطابق، الہی منصوبے کے مطابق عمل کرنا۔ اور زیادہ تر یہ فطرت آپ کی اسپرچویلٹی کو جاتی ہے۔ فطرت یعنی آپ کی ہستی، آپ کے وجود کا وہ ڈائمنشن جو آپ کو خالق سے جوڑے۔ جب انسانی فطرت کی بات آتی ہے تو سامنے سامنے سیدھا روح آتی ہے، انسانی روح۔ روحانیت کے، اسپرچویلٹی کے اور معنویت کے تقاضوں کو فطرت بولتے ہیں، جن تقاضوں میں حق کی تلاش، کمال کی تلاش، حسن سے محبت
اور باکمال عظمت ہستی کے سامنے جھکنا. یہ فطری امور ہیں، یہ کبھی نہیں بدلتے انسان میں. چاہے انسان پہلی صدی کا ہو، ماقبل تاریخ کا ہو، جو انسان رہا ہے وہ کمال کی کھوج میں رہا ہے، وہ حق کی تلاش میں رہا ہے، وہ خوبصورتی کی جانب جھکتا رہا ہے، ہر باعظمت ذات کے سامنے خاضع اور خاشع رہا ہے. اور یہ جو آخری پوائنٹ ہے، باکمال ہستی کے سامنے جھکنا، اسی سے عبادت کا تصور آتا ہے. جھکاؤ ایسی ہستی کے سامنے جسے آپ نے باکمال مانا. جب عبادت ہر انسان کی فطرت میں ہے، ہمیشہ انسان کسی عبادت کے کانسیپٹ میں رہا ہے، چاہے حق ہو چاہے باطل ہو عبادت اس کی، چاہے اس کا معبود جو انتخاب کیا باطل ہو، چاہے اس کا معبود انتخاب کیا حق ہو، مگر عبادت کا جذبہ انسان کے ساتھ ایسے ہی رہا ہے جیسے ہمیشہ انسان بھوک کے ساتھ رہا ہے، جیسے ہمیشہ انسان سکون کی تلاش میں رہا ہے. اسی طرح عبادت کے تصور کے ساتھ ہمیشہ انسان نے زندگی بسر کی ہے. یہ اور بات ہے کہ بعض لوگوں نے معبود باطل چنے جس کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہو گئے. شرک یعنی باطل معبود کی جو لائق عبادت نہیں ہے، جس کا کائنات چلانے میں کوئی دخل نہیں ہے، اسے آپ دخیل مان رہے ہوں. اس جذبے فطری کو کہ انسانی فطرت میں جو تصور پایا جاتا ہے جھکاؤ اور عبادت کا، اسے کہتے ہیں حس مذہبی. مذہبی احساس، مانوی احساس یا ایمانی احساس. اسی مذہبی و مانوی اور ایمانی احساس پہ انبیاء نے زندگیاں بسر کی، اسی مذہبی ایمانی احساس پہ ائمہ نے زندگیاں بسر کی. اسی مذہبی مانوی اور ایمانی احساس کی وجہ سے بدھ مت کا بانی سدھارتھا گوتم بدھ تحقیقات کی جانب بڑھتا ہے. بس ہر انسان میں یہ کھوج پائی جاتی ہے. نیچرلی انسان چونکہ روح کے ساتھ بنایا گیا ہے تو اس کی روحانیت کا تقاضا ہے، تو روحانیت کی جا کے سیر کرے، روحانیت کو تلاش کرے. آیا واقعی روحانیت ہے یہ نہیں ہے؟ روحانیت کی حقیقت کیا ہے؟ روحانیت کا جسم سے ناطہ کیا ہے؟ روحانیت کس جہان سے ہے؟ جہان غیب کا میٹیریل ورلڈ کے ساتھ اور مادے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اب یہ مختلف سوالات انسان کے سامنے آ جاتے ہیں، اور انسان نیچرلی بنا ہی ایسے ہے کہ وہ حقیقت کی کھوج لگائے. جہالت کو کبھی انسان پسند نہیں کرتا. یہ سوالات سامنے آ جائیں تو انسان نہیں پسند کرتا کہ میں جاہل رہوں. سائنسدانوں نے تحقیق کرنا چاہیے کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے، زندگی کہاں سے شروع ہوئی، تو پورا ایک ڈسپلن آف سائنس بنا دیا نا بیولوجی کا، زندگی پہ سرچ کرتے ہوئے، کھوج لگاتے ہوئے. اسی طرح جب انسان کو خطرات میں دیکھا کہ انسان کو ہر آئے دن بیماریاں چمٹ رہی ہیں، اب تحقیقات شروع کر دی، میڈیکل سائنس بن گئی. جب بھی کوئی مشکل آتی ہے، کوئی سوال آتا ہے، اس سوال کی حل میں جو تحقیقات آتی ہیں تو ایک نیا علم بنا دیتی ہیں. انہی سوالات کے نچوڑ نے ہمیں مجبور کیا کہ ایک علم ہونا چاہیے جو عقیدے اور ایمان پہ بات کرے. اور چونکہ جب سوال پیش آتا ہے انسان کو حیرانگی میں مبتلا کر دیتا ہے سوال. ایک ہوتی ہے جہالت
جب تک مشکل پیش نہیں آئی اپنی جہالت ہم جج نہیں کر سکتے. اچانک سے سوال سامنے آ کھڑا ہوا, اگر اس سوال کو حل کرنے کی مناسب معلومات کا ذخیرہ نہیں تھا مغز میں تو احساس ہوگا جہالت کا, اور جہالت نقص ہے, جہالت عیب ہے. ہر انسان چاہتا ہے اپنی جہالت کا عیب و نقص دور کرے, لہذا تحقیق انسان کی فطرت کا حصہ ہے. ایک یہ سوالات ہو گئے. اور دوسرا, جب ہم طول تاریخ میں مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمارے ادیان کے مطابق بہت زیادہ انبیاء آئے. کتنے کم و بیش؟ 1 لاکھ, ہاں 40 نہیں, کم و بیش 1,24,000 انبیاء, جن کا کہنا تھا ہماری اطاعت کرو تو باسعادت رہو گے, ورنہ ابدی عذاب جھیلو گے. اب ایک دعویٰ ہے, کتنے افراد ہیں کہنے والے؟ 1,24,000 انبیاء طول تاریخ میں یک بعد دیگرے آ کر ایک ہی بات دہرا رہے ہیں, آئیں ہماری اطاعت کریں, جو ہم پیغام دے رہے ہیں اس کو فالو کریں تو تبھی باسعادت بن سکو گے, ورنہ ابدی عذاب جھیلو گے. اور وہ ابدی عذاب کہاں ہوگا؟ آخرت کی زندگی. یعنی انہوں نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ اس زندگی کے آگے کوئی اور زندگی ہے. 1,24,000 انبیاء کا کہنا کہ اس جہان کے بعد ایک اور جہان ہے, کہ اگر تم نے ہماری پیروی کر لی تو وہاں کے لیے باسعادت ہو جاؤ گے, اگر ہمارا انکار کیا, نافرمانی کی, تکذیب کیا, کفر کیا تو وہاں کی زندگی ساری برباد ہو جائے گی. ایک پیغام ہے ان کا, ایک خبر ہے ان کی. اب اس خبر کو دیکھیں اور اس جانب ہماری فطرت کیا چاہتی ہے کہ ہم نفع حاصل کریں. ہماری فطرت یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو نقصان سے بچائیں. اگر دین کی جانب ہم نہیں آتے تو اس پیغام کے مطابق کم از کم ہم نقصان میں ہیں, اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنے آپ کو نقصان میں ڈالیں. لہذا تحقیق کرنی دین کے متعلق ضروری ہے تاکہ انسان اس متوقع نقصان سے اپنے آپ کو بچا سکے. اب وہ سوال کہ جب ہم سائنسی علوم میں دیکھتے ہیں, تحقیق کرنے جاتے ہیں تو بہت ہی ایک لمیٹڈ ٹائم میں جلدی ہمیں کامیابی ہو جاتی ہے, جبکہ دینی تحقیقات میں وقت لگانا پڑے تو مشکل ہے یہاں پہ کام کرنا. اور مشکل راستوں کو اپنانے کے بجائے بہتر ہے کہ دور ہی رہیں ہم. ایک بہانہ ہے, ایک اعتراض ہے, ایک شبہ ہے کہ دینی تحقیق آپ کو وہ فائدہ نہیں دے سکتی جتنا آپ کو سائنسی علوم کی تحقیقات فائدہ دیتی ہیں, زندگی میں آسائش دیتی ہیں آپ کو سائنسی علوم, جبکہ دین میں ایسا نہیں ہے. ہاں, اس شبے کا جواب, کیا دینی تحقیقات بھی مفید ہے؟ حالانکہ دین کے جو آپ کے پاس گولز ہیں, ہم نماز پڑھتے ہیں قربتاً الی اللہ, نمازیں پڑھ پڑھ کے تھک گئے اور وہ قرب نصیب احساس ہی نہیں ہوا, عمریں بیت گئیں قربتاً الی اللہ کرتے کرتے, روزہ رکھتے رکھتے, نماز, مگر وہ قرب احساس ہوا کسی کو, خدا کو قریب سے محسوس کیا؟ تو جو پریکٹیکل عبادات آپ کو فائدہ نہیں دے رہی تو تحقیقات کیا فائدہ دیں گی آپ کو؟ نتیجہ کیا لینا چاہتے ہیں آپ دینی تحقیقات سے؟ جب کہ آئیں سائنسی دنیا آسان ہے, آئے دن سائنس آپ کو سہولت دے رہی ہے, آئے دن آپ کو نیا ویژن دے رہے ہیں, زندگی میں انسان کی ترقی آ رہی ہے. تو اس کے جواب میں 2 آپشن ہیں. پہلی بات تو یہ کہ دینی تحقیقات کا فائدہ سائنسی علوم سے کم نہیں ہے.
اگرچہ یہاں پہ مشکل ہوگی، مشقت ہوگی. ایک دفعہ ہوتا ہے سائنس پڑھنا، ایک دفعہ ہوتا ہے سائنسدان بننا. یعنی واقعی آپ سوچتے ہیں کہ سائنسدان جو بنتا ہے وہ بھی سائنس پڑھے کی طرح آسانی سے جاتا ہے؟ نہیں، اس کو بہت زیادہ تجربہ کرنا پڑتا ہے، لیبارٹری میں ٹائم لگانا پڑتا ہے. جب نئی نئی ایجادات کرتا ہے اس میں ممکن ہے ایک زندگی ایک سائنسدان کی چلی جائے. اب دیکھیں تاریخ اٹھا کر جس نے سب سے پہلے بجلی ایجاد کرنے کی کوشش کی، گھر جلایا اس نے، اپنے آپ کو برباد کیا. پھر اس کی تحقیقات پہ آگے لوگوں نے سرچ کیا اور مزید بنانا کام. یہ جب ہوائی جہاز بنانا چاہ رہے تھے تو پہلے دن ہی بن گیا ہوائی جہاز. ڈاکومنٹریز دیکھی ہوگی آپ نے کہ پہلے انسان نے کوشش کی کہ مصنوعی پر بنا کے چھلانگ لگائی، پہاڑ سے اڑنے کی کوشش کی، اڑ گیا تھا وہ نہیں، ٹانگیں توڑی اس نے اپنی. پھر اس کے کیے تجربات کو سیو کیا گیا اور بعد میں آنے والی نسلوں نے دوبارہ کیا کیا، ہوائی جہاز بنانے کی کوشش کی. اور پہلے جو بنایا گیا ہوائی جہاز ایک کھلونے کے ٹائپ کا تھا، پھر اسے بہترین مشینری میں منتقل کیا گیا اور ہوائی جہاز بن گیا. مشقت ہر جگہ ہوتی ہے. علمی تحقیقات میں پیش آنے والی مشکل کبھی بھی یہ سبب نہیں بن سکتی کہ ہم تحقیق کو چھوڑ. جس طرح ہمیں دینی تحقیقات میں مشکلات ہیں، اسی طرح سائنس میں بھی اگر ریئلی واقعی سائنسدان بننا چاہتے ہیں تو تب وہاں بھی وہ مشکلات ہیں. اگر اچھا ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں میڈیکل کا، تو بس تھیوری پڑھ کے کوئی نہیں ڈاکٹر بنتا. ورنہ جیسے دیتے آپ کو ڈگری، آپ جا کے چلے جاتے ہاسپٹل میں کسی میں، نہیں، ایکسپیرینس کرنا پڑتا ہے. پھر آپ کو کچھ عرصہ کسی اور ڈاکٹر کی شاگردی میں وہی پریکٹیکل اپنانا پڑتا ہے. بھی کیسے آپ اس کی نبض دیکھتے ہیں مریض کی، کیسے آپ اس پہ نسخہ اپلائی کرتے ہیں، کیسے اس کا ٹریٹمنٹ ہونا ہے، ساری وہ چیزیں پریکٹیکل دکھا کے ڈاکٹر بنایا جاتا ہے نا. اور پریکٹیکل کا عمل ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، پریکٹس کرنا مشکل ہے. جس طرح دوسرے علوم میں مشکلات آتی ہیں، دینی تحقیقات میں بھی مشکلات آ سکتی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب مشکل ہے ہم تحقیق چھوڑ دیں گے. اور دوسری بات، دینی تحقیقات میں اگرچہ مشکل ہو مگر اس کا نتیجہ ابدی ہے. آپ کے سائنسی علوم اسی دنیا کو سالو کریں گے نا، جہاں کی مشکلات کو حل کریں گے. سائنسی علوم زیادہ سے زیادہ آپ کی اسی دنیا کو سہولت دینے کے لیے، لیکن دینی تحقیقات آپ کی اس دنیا کو ڈائریکشن دیتے ہوئے، سلجھاتے ہوئے آخرت کو آباد کرنے کے لیے. اگر آخرت ثابت ہو جائے تو، اگر جہان آخرت ہو تو وہاں کی سزا جزا کا کنسپٹ آئے گا، اور وہاں کی پھر بات کریں گے کہ ابد کے لیے ہمیں سعادت دے دی دین نے. اور ایک قاعدہ ہے عقلی طور پہ، لاجیکلی، کہ ممکن ہے کوئی کہے بھی ایک تاریخ میں انبیاء کا سلسلہ گزرا، وہ اچھے انسان تھے، چاہتے تھے کہ انسانوں کو اچھی ڈائریکشن دے جائیں، پتہ نہیں حقیقت نہ ہو. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بس طول تاریخ میں کچھ مصلحین آئے، نابغہ ٹائپ کے لوگ آئے، جنہوں نے چاہا کہ اپنی سوسائٹی کی مشکلات کو سولو کریں، مشکلات کو حل کریں، لوگوں کو رہنمائی کریں، جیسے بدھ مت کے بانی نے کیا. بدھ مت کے بانی کا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ ہمارا دین ہے ہمارے پاس، کہتے ہمارے اچھی زندگی گزارنے کے چند اصول ہیں. پہلی اصل یہ کہ آپ خواہشات کو اپنا دبا لو، خواہشات کو دبا لو، کسی کو تکلیف نہ دو. لیکن ان قوانین کے پیش کرنے میں بدھ مت والوں کا دعویٰ نہیں ہے کہ انہیں آسمان سے وحی آئی تھی. کہا مجھے یوں لگتا ہے کہ دنیا مشکلات میں گھری ہے، ان مشکلات اور جھنجھٹوں سے چھٹکارا تب انسان کو ملے گا جب اپنی خواہش کا گلا دبائے گا. وحی کا دعویٰ نہیں اس کے پیچھے. کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے ممکن ہے جن لوگوں نے آپ کو آخرت کے عذاب کی بات سنائی تھی، انہوں نے بس آپ کی خواہشات کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک دھمکی دی تھی، شاید حقیقت نہ ہو. تو کیا ان کی بات کو لے کے ہی بس آپ صبح شام مصلے پہ، روزے پہ، سال میں اتنا مشقت بھرا حج کر کے سارا کچھ بس انبیاء کے کہنے پہ کر رہے ہیں؟ ہاں، یہاں پہ ہمیں پروف چاہیے. اگر جہان آخرت ہے تو آپ کے پاس کیا پروف ہے کہ آپ وہاں دوبارہ زندہ ہوں گے؟ جو مشرکین مکہ کہا کرتے تھے نبی کریم کو، ما یہلکنا الا الدہر، ہمیں تو بس زمانہ ہی زندہ کرتا ہے، مارتا ہے،
اس زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم مٹی ہو گئے، دوبارہ کس نے اٹھنے ہیں؟ کیسے اٹھے گی مٹی دوبارہ؟ انکار کیا ان لوگوں نے. آج ایتھیسٹ بھی یہ کہہ رہے کہ دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہوگی. اگر دوبارہ زندگی ہوئی، ایک فلسفی یہاں پہ قانون ہے کہ عاقل ہمیشہ احتمالی نقصان سے بچتا ہے. عقل مند وہ ہے جو ہمیشہ الرٹ رہتا ہے احتمالی نقصان سے، یقینی نقصان سے نہیں. یقینی نقصان سے تو حیوان بھی بھاگ جاتا ہے بھائی. بلی ہو راستے میں جا رہی اور پتہ ہو آگے کس بچہ ہی کھڑا ہے شرارتی سا، اس نے چوٹ لگا دینی تو بلی بھاگ جائے گی. یقینی نقصان سے تو حیوان بھی بھاگتا ہے. عاقل انسان وہ ہے جو احتمالی نقصان سے جان بچاتا ہے. اگر آپ رات کہیں سفر کر رہے ہو اور معلوم ہو کوئی بتا دے کہ بھئی فلاں جگہ آپ جائیں گے تو آگے روڈ خراب ہے، بہت بڑا گڑھ ہے، آپ ڈرائیو کر کے ادھر نہیں جائیں، تو جائیں گے ادھر، روٹ چینج کر لیں گے. عقل یہ کہتی ہے کہ جب نقصان کا اندیشہ تک ہو، احتمال ہو، چانس ہو نقصان کا، کھینچ لینا، اپنے آپ کو بچا لینا ہے. اور دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1,24,000 افراد کی خبر ہے. اکا دکا کی خبر نہیں تھی کہ آخرت ہے، آخرت میں عذاب ہے، آخرت میں سزا ہے. اور 1,24,000 نبی ایک زمانے میں نہیں تھے کہ ایک کا کر لیا سبھی نے، بھائی ایک بات ہم نے کرنی ہے. انبیاء تو اس طرح نہیں تھے، ایک زمانے میں نہیں تھے کہ ان کا بس ایگری ہو گیا کہ بات سبھی نے ایک کرنی ہے. مختلف زمانوں میں آئے، بیچ میں کافی فاصلہ بھی بعض انبیاء کے رہا، سب کی ایک ہی خبر تھی، ایک ہی پیغام تھا کہ انسان تمہاری اس زندگی کے بعد ایک اور بہت وسیع جہان ہے. اس وسیع جہان میں تم نے وہی پانا ہے جو یہاں کر کے جاؤ گے. یہ دنیا ادھر کے لیے کھیتی ہے، یہاں بو گے وہاں ثمر اٹھاؤ گے. اور یہ ایسا پیغام دیا کہ جو کچھ اگر تم نے یہاں برائیاں کی تو وہاں سزا پاؤ گے. اتنی بڑی خبر دی انہوں نے. تو انسانی فطرت یہ کہتی ہے کہ اگر اتنی خطرناک خبر دی ہے 1,00,000 تقریباً 24,000 لوگوں نے، تو اس میں سوچنا پڑے گا آپ کو. لہذا ایمان و عقیدہ اگر آپ ثابت کر پاتے ہیں کہ انسان کے وجود میں روح نامی کوئی چیز ہے، ہیومن سول ہے، اور اس سول نے ایک اور نئی زندگی بھی جینی ہے، تو اس کے حساب کتاب کے مطابق پھر ہمیں یہ علم کلام آ کر رہنمائی کرتا ہے کہ واقعاً سول ہے آپ کی یا نہیں ہے. عالم آخرت ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ختم کرو یہیں پہ کہانی. جب مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے دوبارہ ہمیں اٹھا کے خدا نے کیا کرنا ہے؟ نعوذ باللہ. وہ خدا کو محتاجی ہماری نہیں. بس انسان کی فطرت میں ایسے تقاضے موجود ہیں کہ اگر ان تقاضوں کو دیکھا جائے اور ساتھ پیغامات دین کو دیکھا جائے تو وہ فطری تقاضے انسان کو مجبور کرتے ہیں کہ آئیں دینی تحقیق کی جانب. انسان چاہتا ہے میں جاہل نہ رہوں، حق کی تلاش میں نکلوں. اسی حق کی تلاش میں بہت سارے علوم انسان نے بنا لیے. جس طرح حق کی تلاش میں علوم ایجاد کیے ہیں، اسی طرح حق کی تلاش میں انسان دین حاصل کرتا ہے. انسان کی فطرت میں کمال چاہتا ہے انسان، اور دین ایسی تعلیمات دیتا ہے اور دین کا دعویٰ ہے کہ میں انسان کو کمال تک پہنچا سکتا ہوں، صالح بنا سکتا ہوں، انسان کو انسان بنا سکتا ہوں. مگر دین کے علاوہ کوئی ایسی سائنس نہیں ہمیں جو انسان سے انسان بنائے، جو ہمیں مورالٹی سکھائے، جو ہمیں بیہیو سکھائے. اور علم کلام ہمیں یہ اعتقادات دے کر ایک اچھی تہذیب بنانے کا ہدف دیتا ہے. خاص کر جو ہمارا عقیدہ ہے نا سزا جزا کا عقیدہ ہمارے اعمال کو صحیح ڈائریکشن دیتا ہے کہ جو عمل آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس پہ پکڑ ہو سکتی ہے. اچھائی جو کریں گے وہاں پر آپ کو انعام دیا جائے گا. ہر انسان کمال چاہتا ہے، نفع چاہتا ہے. اس بنا پر دینی تحقیقات ضروری ہیں تاکہ ایک ویژن طے پائے اور اس ویژن کے مطابق ہم اچھی صالح زندگی جی سکیں. اور تیسرا عنصر ہمارا نقصان سے بچنے کا. ہر انسان نقصان سے بچنا چاہتا ہے اور دینی تعلیمات سے. اور ایسے نہیں ہے صرف دعویٰ ہے، واقعاً ایسی ہے کہ اگر دینی تعلیمات پہ عمل نہ کیا جائے تو ہمیں نقصان سے روبرو ہیں. کیسے نقصان ہے؟ کہ انسانوں سے اچھا برتاؤ کرو، انسانوں سے اچھا برتاؤ کرو. آپ اچھا برتاؤ نہیں کریں گے تو آپ کے ساتھ بیہیو بھی ایسے ہی کیا جائے گا. نقصان پڑتا ہے نہیں پڑتا؟
کسی کے ساتھ چلے سیدھے لڑائی کرنے، وہ آگے سے دو اور اٹھا کے مار دے گا، نقصان کر دے گا. کسی کی خدا نخواستہ کچھ پراپرٹی سے چیز چھین لی، چوری کر لی، تو آپ کی ناموس خطرے میں آ جائے گی. چوری کرنے والے کی زندگی خطرے میں آ جائے گی. چوری کرنے والے کا مال بھی ضبط ہو سکتا ہے اگر پکڑا جائے تو. اور یہی خلا ہے ہمارے معاشروں میں. ہندوستان پاکستان کا جو معاشرہ ہے، یہاں پر کرپشن جو یہاں پہ جاری ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ فنڈامنٹل پہلے کلیئر نہیں ہے. کہتے ہیں کہ بس کوئی خدا ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے، کہتے ہیں بھی شاید وہ خدا حساب کتاب کر لے، مگر کرپشن کرنے والا نہیں چاہتا کہ میرا خدا حساب کتاب کرے گا. عقیدہ قیامت پہ واضح نہ ہونے کی وجہ سے ہر جگہ انسان فساد کر ڈالتے ہیں. لیکن جس انسان کا عقیدہ ہو کہ ہمیں آخرت میں دیکھا جائے گا، پرکھا جائے گا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر نیکی کسی نے کی تو اپنی دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر برائی کی تو وہ اپنا دیکھے گا آخرت میں جا کر. ایسا شخص کبھی کسی کے ساتھ خطا نہیں کرتا، فساد کا مرتکب نہیں ہوتا. بس ایک اہم چیز کہ علم کلام عقیدہ آخرت کے ذریعے انسانی زندگی کو صلاح اور عمل خیر کی رہنمائی دیتا ہے. اب یہاں پہ ایک کنسیپٹ ہے انڈین لوگوں کا، ری انکارنیشن، تناسخ جیسے بولتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم مرنے کے بعد ایک روح ہے ہماری، لیکن اس روح کو آخرت میں منتقل نہیں ہونا. اس روح کو دوبارہ کسی نئی باڈی میں آ جانا ہے. مے بی دوبارہ ہیومن باڈی ہو، مے بی کسی اینیمل کا ہو سٹرکچر ہو، مے بی کسی ٹری میں آ جائے. تناسخ، ری انکارنیشن. لیکن اسلامک تھیالوجی میں ری انکارنیشن غلط تصور ہے، باطل ہے، کہ جو ایک دفعہ انسان زندگی دنیا کی گزر چکا ہے دوبارہ ادھر نہیں لوٹے گا، ایک نئے جہان میں جائے گا.